كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه رواہ البخاری. رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما. برادران، اللہ کا بے پناہ فضل و احسان ہے. اللہ نے مجھے اور آپ کو نماز کے ساتھ درس حدیث سننے کا موقع فراہم فرمایا. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی نمازوں کو قبول فرمائے، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. برادران، میں نے آپ کے سامنے بخاری کی ایک روایت جو ہے پڑھی ہے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور یہ روایت میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اگر کوئی آدمی رمضان کے مہینے میں روزہ رکھتا ہے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، ایمانا واحتسابا ثواب کی نیت سے، غفر له، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے پچھلے یعنی جتنے بھی پچھلے اس نے گناہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام اس کے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. یہ کس کا بدلہ ہوا؟ روزوں کا بدلہ. اب آگے اللہ کے لیے فرماتے ہیں من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اصل بات یہ ہے لیلۃ القدر کی رات، تو اس رات کی فضیلت اللہ کے نبی بتاتے ہوئے کہتے ہیں اگر اس رات میں کوئی آدمی کھڑے ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عبادت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کے ساتھ، ایمانا و احتسابا، ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت لے کر. ضروری ہے، دیکھیے آدمی ہر عمل کے ساتھ نیت کو صاف کرنا ضروری ہے. آپ پورے رمضان کے روزے رکھ لو، تمہاری نیت میں کھوٹ ہے، تمہاری نیت میں ذرہ برابر بھی ریاکاری ہے، سارے رمضان کے روزے بیکار ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر. تمہاری نیتوں کو صاف کرنا ضروری ہے، اور تمہاری نیت کیا ہونا؟ ثواب کی نیت ہونا. ثواب کی نیت نہیں ہے اللہ تعالیٰ اجر نہیں دے گا. ثواب کی نیت نہیں ہے اجر نہیں دے. کتنی بھی نیکیاں کر لو، ہمارا نیکی کا مقصد یہ ہونا چاہیے اللہ مجھے اجر دے دے تو کافی ہے. بھی اللہ مجھے ثواب عطا فرما، اللہ میرے عمل سے تو راضی ہو جا. تمہاری نیتیں خالص اللہ کے لیے ہونی چاہیے، ثواب حاصل کرنے کی نیت ہونی چاہیے. تو ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ کے لیے فرماتے ہیں اللہ تمہارے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. دیکھیے یہ جو لیلۃ القدر کی رات ہے نا، لیلۃ القدر کی رات کی عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتے قرآن نے کیا فرمایا؟ سورۃ القدر نازل فرمائی. پوری سورت کا نام ہی رکھ دیا قدر والی رات. ٹھیک ہے، قدر مانے عزت والی، قدر والی. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. کیا فرمایا؟ بے شک ہم نے لیلۃ القدر کی رات میں قرآن کو نازل فرمایا. یعنی اس رات کی اتنی بڑی اہمیت ہے لیلۃ القدر کی رات کی. اللہ جب قرآن نازل کرنا چاہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہینوں میں رمضان چنا، رمضان کے مہینے میں رات چنی تو لیلۃ القدر کی رات چنی. اللہ اکبر. اتنی بڑی رات ہے. ہو سکتا ہے نبی اللہ تبارک و تعالیٰ کسی رات میں نازل کر دیتا، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ قرآن نازل ہو تو ایک عظمت والی رات، عزت والی رات میں نازل کیا جائے. وہ رات
لیلۃ القدر کی رات ہونی چاہیے. اللہ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. اللہ تبارک و تعالی لیلۃ القدر کی رات میں قرآن کو نازل فرمایا کیونکہ یہ قرآن اتنی عظمت والی کتاب ہے, اسے نازل کرنے کے لیے رات بھی عظمت والی ہو, رات بھی عظمت والی ہو. تو یہ رات کیسی ہے؟ اگر اس رات میں آپ کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کریں گے, اللہ تمہارے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. اتنی بڑی رات ہے. لیلۃ القدر کسے کہتے ہیں؟ مطلب لیل کہتے ہیں رات کو, عربی میں لیل کہتے ہیں رات کو, قدر کہتے ہیں عزت والی رات, منزلت والی رات. اس کی بڑی قدر ہے بھی, بولتے کہ نہیں, یہ فلاں چیز کی میرے نظر میں بڑی قدر ہے, یعنی بڑی عزت ہے. تو اس کا مطلب ہے اس رات کی اللہ کی نظر میں بڑی عزت ہے, تمہاری نظر میں نہیں. اللہ پھر آگے فرما رہا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. اے لوگوں کیا معلوم, اے نبی کہہ دو کہ تمہیں کیا معلوم لیلۃ القدر کیا ہے, اسے اس رات کی عظمت کیا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کی فضیلت یہ بیان فرمائی اس حدیث میں کہ تمام گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے. اچھا برادران, ایک بات نوٹ کریں, لیلۃ القدر کی رات کون سی ہے؟ 10 راتوں میں لیلۃ القدر کی رات کون سی ہے؟ اس تعلق سے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحر لیلۃ القدر فی البدر من العشر الاواخر من رمضان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کی رات کو تم جو ہے رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. آخری عشرے کی 10 راتوں میں, وہ بھی طاق راتوں میں تلاش کرو. 21ویں, 23ویں اور 25ویں, 27ویں, 29ویں, کوئی بھی رات ہو سکتی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں 27ویں رات ہی اصل جو ہے طاق رات ہے, لیلۃ القدر کی رات ہے. کسی نے کہا 25ویں رات ہی لیلۃ القدر کی رات ہے, کسی نے کہا 29ویں رات ہی لیلۃ القدر کی رات ہے. مختلف روایتوں سے یہ بات ہمیں ملتی ہے. اللہ کے نبی نے ایک جو ہے ایک مرتبہ یوں ہوا, حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ حدیث کی راوی ہے, بخاری کی روایت, اس میں کہتے ہیں اللہ کے نبی کو معلوم ہو چکا تھا کہ لیلۃ القدر کی رات کون سی ہے, معلوم ہو گیا تھا. اب اللہ کے نبی نے چاہا کہ لیلۃ القدر کی رات چونکہ مجھے معلوم ہے, صحابہ کرام کو بتانے کے لیے نکلے تو راستے میں 2 آدمی جھگڑا کر رہے تھے. میرے ذہن سے بات نکل گئی, میں بھول گیا, یا مجھے بھلا دیا گیا یا میں خود بھول گیا. یہ میرے ذہن سے نکل گئی کہ لیلۃ القدر کی رات کون سی ہے. مجھے اتنا یاد ہے کہ آپ جو ہے لیلۃ القدر کی رات رمضان کے آخری عشرے کے طاق راتوں میں تلاش کرو. وہ 25 بھی ہو سکتی ہے, 27 بھی ہو سکتی ہے, 29 بھی ہو سکتی ہے. معلوم تھا, لیکن گئے تو درمیان, تو ان کے ذہن سے نکل گیا. اگر پتہ چل, یہ تمہارے لیے بہتر ہے, یہ تمہارے لیے بہتر, اگر پتہ چلتا کہ پرٹیکولر لیلۃ القدر کی رات یہی ہے, 21ویں, 23ویں یا 25ویں یا 27ویں, 29ویں, معلوم ہوتا, بقیہ راتوں میں لوگ عبادت کرنا چھوڑ دیتے. معلوم نہیں ہے, اس لیے کوشاں ہو جانا چاہیے. اللہ کے نبی اعتکاف اس لیے کرتے تھے کہ وہ رمضان کی جو لیلۃ القدر کی طاق رات ہے ان کی زندگی سے مس نہ ہو جائے. اللہ اکبر, اعتکاف کی بڑی فضیلت ہے, بڑی فضیلت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس رات کو پکڑنے کی ضرورت ہے, اس رات کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے. اور اس رات کی فضیلت کیا معلوم؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ایک رات کی فضیلت یہ ہے کہ وہ ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے. کتنے؟ فی الف شہر, 1000 مہینوں سے بہتر. 1000 مہینے, اگر کوئی بندہ 1000 مہینے لگاتار عبادت کرتا رہے, کتنے مہینے؟ 1000 مہینے. ملٹیپلائی کریں گے آپ تو کتنا ہوگا معلوم؟ 80 پر 3 سال 4 مہینے. اللہ اکبر, ایک رات عبادت کرنے کا ثواب کتنا؟ 80 پر 3 سال 4 مہینے عبادت کرنے کے برابر اجر ملے گا. اب 80 کو 3 سال کون جی رہا ہے بھائی؟ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا معلوم؟
میری امت کی عمر جو ہے نا 60 اور 70 سال کے درمیان ختم ہے. 80 کو 3 سال اللہ جسے دے 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 دے. اب لیلۃ القدری، یہ جو لیلۃ القدر ہے اس کی عظمت یہ ہے کہ جو ہے یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے. صرف 1000 مہینے کے برابر نہیں، 1000 مہینوں سے بہتر، 1000 مہینوں سے بہتر. 80 پر یہ دیکھو 10 مہینے 10 دن جو ہے اعتکاف میں بیٹھ جاؤ، ایک رات پالو، خوب عبادت کرو 10 دن. ایک دن تو پکا ملنے والا ہے تم کو. کون سی؟ لیلۃ القدر کی رات پکا ملنے والی ہے. 10 دن میں ایک رات تو تمہیں لیلۃ القدر کی رات پالو گے. ایک رات عبادت کر لو تو 80 پر 3 سال 4 مہینے عبادت کرنے کا ثواب پالے. اللہ اکبر. ہماری زندگی میں کتنی دفعہ رمضان آتا ہے، رمضان کے مہینے میں کتنے جو ہے عشرے ہمارے سامنے سے گزر جاتے ہیں. اب کسی کو یہ احساس نہیں ہے کہ لیلۃ القدر کی رات کو پا کر 80 پر 3 سال 4 مہینے کی عبادت کو حاصل کر لیں. ہماری عبادتوں کا شوق یہ ہے میرے عزیزوں کہ ہم جو ہے لیلۃ القدر کی رات میں بھی عبادت کرنے سے ہم جو ہے گریز کرتے ہیں. بس اب جو ہے جو بیزار ہمارے ذہنوں کے اندر ہے، بیزار کی ہے، نیکیاں کمانے کا شوق نہیں ہے. اللہ کی قسم اللہ کے نبی کو اتنا شوق تھا، اللہ کے نبی 10 دن اعتکاف میں بیٹھ جاتے اس تمنا سے کہ وہ رات میرے سے مس نہ ہو جائے. اللہ کے نبی جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہے، پوری قرآن تو انہیں کے بارے میں انہیں پر نازل کیا گیا. سارے انبیاء کے سردار، جنت کا دروازہ نہیں کھولا جائے گا جب تک نبی نہیں جائیں گے. ایسے نبی، عبادت کا شوق ایسا کہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے، نماز تہجد کے لیے، تراویح کے لیے پاؤں میں ورم آ جاتے، پاؤں سوج جاتے، پوری رات نماز سجدے میں، رکوع میں اور جو ہے ذکر و اذکار میں گزار دیتے. آج ہمارا عالم کیا، دیکھیے ابتدائی رمضان میں رمضانی پورے کے پورے وہاں تک تھے، پورے رمضانی، پوری مسجد کھچاکھچ بھری ہوئی. اب اتنی جھلڈی ہو گئی ہے، اصلی نمازی بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ آپ کی نمازوں میں برکت عطا فرمائے، اللہ آپ کے عبادتوں میں شوق عطا فرمائے، اللہ سال کے 12 مہینے آپ کو عبادت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. یہ شوق نہیں، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے کہ بندہ عبادت کرے چھوڑ دے، عبادت کرے چھوڑ دے. اللہ کو وہ عبادت زیادہ پسند ہے جس عبادت میں وہ مستقل طور پر جمع رہتا ہے، کبھی نہیں چھوڑتا عبادت. تھوڑی کرو لیکن وہ عبادت زندگی بھر کرتے رہو. دیکھو پورا رمضان گزر رہا ہے، اب تاخراتیں شروع ہو گئی، پھر بھی ہمارے نمازیوں کی عالم، ہمارے جو ہے عبادتوں کا عالم کیا ہے، پورے لوگ گپے مارتے باہر ہیں. اللہ توفیق آپ کو دے کہ اللہ آپ کو چن لیا ہے، اللہ آپ کو چن لیا ہے تاخراتوں کے لیے، شب قدر کی جو ہے عظمت پانے کے لیے اللہ تمہیں توفیق دے رکھا ہے. اللہ اس توفیق کو مرتے دم تک ہمارے اوپر قائم و دائم رکھے. برادران عزیز، یہ بڑی پیاری توفیق اور بڑی اللہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، سب کو نہیں ملتی ہے، جسے چاہتا ہے اللہ عطا کرتا ہے. ورنہ تو دنیا میں مسلمان بھرے پڑے ہیں، ہے کہ نہیں، لیکن توفیق سب کو نہیں مل رہی ہے. تو اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو لیلۃ القدر کی عظمت کو پانے کی توفیق عطا فرمائے. اور انشاءاللہ اور کچھ باتیں ہیں لیلۃ القدر کے تعلق سے کل کے درس میں آپ کے سامنے رکھا جائے گا. اللہ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی نمازوں کو قبول فرمائے، اللہ ہماری عبادتوں کو قبول فرمائے، اللہ ہمیں لیلۃ القدر کی رات میں جم کر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اقول قولی ھذا استغفر اللہ ولکم ولسائر المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ما توفیق الا باللہ.